ناقابل فراموش آسیب زدہ گھر، ایک سچا واقعہ۔ ناقابل فراموش آسیب زدہ گھر۔ ہم نے پچھلے سال کرائے پر ایک مکان لیا تھا۔ ان دنوں میرے ایم ایس سی کے سیمسٹرز ہو رہے تھے۔ ایسے دنوں میں مکان کی تبدیلی ذہنی طور پر انسان کو بوجھ لگنے لگتی ہے۔ بہرحال یہ مرحلہ طے ہوا تو پتہ نہیں کیوں مجھے یہ احساس ہوتا تھا کہ اس گھر کے درد بام سے عجیب سی وحشت ٹپکتی ہے۔ میں پڑھنے بیٹھتی تھی تو دل میں گھبراہٹ سے طاری ہونے لگتی تھی۔ کسی بھی کام میں جی نہیں لگتا تھا۔ ایک روز میں نے کھانے کے دوران اس بات کا ذکر کیا، ابو سے کیا تو پتہ چلا سب کا یہی احساس ہے۔ ابو نے کہا کہ صبح اٹھ کر روزانہ قرآن کی تلاوت زور زور سے کیا کرو۔ سورۃ الناس اور سورۃ الفلق پڑھ کر چاروں کونوں میں پھونکنے سے انسان بلاؤں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ ہم نے اس پر عمل شروع کر دیا۔ 15-20 دن تک یہ عمل ہم سب باقاعدگی سے کرتے رہے۔ کسی حد تک دل کو سکون ضرور ملا تھا، مگر گھر کے وحشت زدہ ماحول میں کوئی تبدیلی دکھائی نہیں دیتی تھی۔ ہم سے پہلے اس گھر میں جو صاحب رہتے تھے، ان کا اس گھر میں انتقال ہو گیا تھا، اور یہ بات ہم سب کو معلوم تھی کہ 30 سال کی عمر میں وہ اچانک دل کے دورے پڑنے سے انتقال کر گئے تھے۔ ہم سوچ رہے تھے کہ شاید اسی بنا پر ہمارے دلوں میں یہ احساس پیدا ہوا ہے۔ خیر، ہم نے قرآن کی تلاوت جاری رکھی۔ یہ 21ویں شام کا ذکر ہے۔ میں یونیورسٹی سے پرچہ دے کر آئی اور منہ ہاتھ دھونے سیدھی باتھ روم گئی۔ وہاں میری نظر فلش کے نیچے پڑے خون پر پڑی، جو ایک ڈھیر کی صورت میں پڑا تھا۔ غیر ارادی طور پر میری چیخ نکل گئی۔ امی کو جا کر بتایا تو وہ میرے ساتھ اندر آئیں۔ فلش کی ٹنکی کے نیچے خون دیکھ کر امی اور میں گھبرا گئے۔ یوں بھی گھر میں ہم 3 ہی افراد تھے۔ ابو دفتر سے لوٹے نہیں تھے۔ ہم لوگ ڈر گئے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ کسی نے دانستہ یہ خون یہاں ڈالا ہے۔ ہم دونوں ماں بیٹی گھر کو تالا لگا کر خالہ کے گھر چلے گئے اور ان کو سارا حال بتایا۔ ایک مولانا خالہ کے گھر کے قریب رہتے تھے، وہ ہمیں ان کے پاس لے گئیں۔ ہم نے انہیں جب سارا حال بتایا تو کہنے لگے، آپ کے گھر میں چپکلیاں زیادہ ہیں، ان کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے۔ آپ اس خون پر کالا کپڑا اور سرسوں کا تیل ڈال کر جلا دیں۔ یہ منطق ہماری سمجھ میں نہیں آئی کہ بیچاری چپکلیاں کہیں سے خون کیسے لا سکتی ہیں۔ ہم نے خالہ کو ساتھ لیا اور گھر واپس آئے۔ خالہ نے کالے کپڑے کو سرسوں کے تیل میں ڈبویا اور اس کو خون پر ڈال کر آگ لگا دی۔ ذرا دیر میں وہاں صرف راکھ رہ گئی تھی، جو پانی سے بہا دی گئی۔ ابو کے آنے تک خالہ ہمارے ساتھ رہیں۔ ابو نے اپنے طور پر ہمارا ڈر نکالنے کی بہت کوشش کی، مگر مجھے باتھ روم جاتے ہوئے بہت ڈر لگنے لگا تھا۔ باتھ روم کمرے سے اٹیچ تھا، اس لیے ہاتھ منہ دھونے کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ آہستہ آہستہ ڈر ختم ہوا اور میں باتھ روم جانے لگی۔ اس واقعے کے 23 دن بعد پھر ایسا ہی واقعہ رونما ہوا۔ ایسا لگا جیسے کسی نے جانور ذبح کر کے اس کے خون کے چھینٹے فلش پر مارے ہوں۔ اس بار خون چھینٹوں کی شکل میں تھا۔ ابو نے ایک بالٹی پانی ڈال کر فلش پر پڑے خون کے چھینٹے صاف کر دیے۔ یہ سلسلہ 3-4 دن کے وقفے سے مہینے بھر تک جاری رہا۔ ہم بھی عادی سے ہونے لگے تھے۔ ایک روز دوپہر کو میں ہاتھ دھونے گئی تو دیوار پر نظر پڑی۔ فلش کے پیچھے والی دیوار پر خون کا ایک بلبلا سا پھوٹ رہا تھا اور خون کی لکیر سی بناتا ہوا فرش پر رینگنے لگا تھا۔ مجھے فلش پر دائیں جانب خون کی پچکاری سی نظر آئی، جو چند لمحے پہلے نہیں تھی۔ یہ نظارہ ایسا تھا کہ مضبوط دل والا نارمل نہیں رہ سکتا تھا۔ میں چیختی چلاتی باہر بھاگی۔ ابو اتفاق سے گھر پر ہی تھے۔ انہوں نے خود جا کر یہ نظارہ دیکھا۔ کلمہ پڑھ پڑھ کر انہوں نے پانی کی کئی بالٹیاں اس خون پر ڈالیں اور پھر ہمیں وہاں جانے سے منع کر دیا۔ اگلے روز ابو کسی عامل کو لے کر آئے۔ انہوں نے سارے حالات کا پورا جائزہ لے کر ہمیں مشورہ دیا کہ یہ گھر چھوڑ دیں تو بہتر رہے گا، کیونکہ اس پر کسی نے سفلی عمل کروایا ہوا ہے۔ یہ عمل ایک خاص مدت تک جاری رہے گا اور مکینوں کے لیے عذاب بن سکتا ہے۔ ابو نے ادھر ادھر سے معلومات لیں تو پتہ چلا کہ ہم سے پہلے جو صاحب اس میں رہتے تھے، ان کے اپنے دفتری ساتھی سے مخاصمت چل رہی تھی۔ ان کے دشمن نے ان پر کالا
علم کروایا تھا۔ وہ جب باتھ روم جاتے تھے تو وہاں کلیجی اوجری پڑی ملتی تھی۔ ہفتے بھر میں ہی ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ اس واقعے کی وجہ سے محلے میں کوئی اس مکان کا رخ نہیں کرتا تھا۔ ہم لوگ آئے تو سب ڈر رہے تھے کہ خدا معلوم ہم پر کیا بیتے گی۔ اللہ نے کرم کیا اور ہم کسی بھی نقصان سے محفوظ رہے۔ یہ کلام الہی کی برکت تھی جس نے ہمیں محفوظ رکھا تھا۔ بے شک ہم نے فوراً وہ گھر چھوڑ دیا۔ میں نے اس سے پہلے ایسے واقعات صرف سنے یا پڑھے تھے، مگر سائنس کی طالبہ ہونے کے ناطے ان پر یقین کبھی نہیں کیا تھا، مگر آنکھوں سے دیکھنے کے بعد جھٹلانے کی گنجائش ہی نہیں رہی۔ مجھے بعد میں افسوس بھی ہوتا رہا کہ معمولی مفادات کی خاطر لوگ جانیں لینے کے در پر کیوں ہو جاتے ہیں اور ایسے علوم کی حوصلہ افزائی کیوں کرتے ہیں جو شیطانی عمل ہیں اور بنی نوع انسان کے لیے شدید خطرات کا باعث ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو نیک ہدایت نصیب عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ایسے ہی اچھے سچے واقعات، کہانیاں، قصے سننے کے لیے میرا چینل لازمی سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔